السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فرضیت اور اس کی فضیلت اس سے پہلے کی ویڈیو میں بیان کی گئی، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے جو وعید ہے، جو عذاب ہے، جو سخت وعید ہے، اس کا تذکرہ ہو چکا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ مالدار انسان پر فرض ہے، وہ مالدار جس کو ہم شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی ٹرم میں ہم اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ صاحب نصاب، نصاب ایک متعین مال کو، ایک فکس اماؤنٹ، فکس مال کو نصاب کہا جاتا ہے۔ کتنا مال نصاب ہے اس کے بارے میں شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ 7.5 تولہ سونا، یا 52.5 تولہ چاندی، یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پیسے، یا اسی کی مالیت کے بقدر اگر ہمارے پاس مال تجارت ہے، تجارت کا مال ہے، تو ہم صاحب نصاب ہیں اور یہ مال نصاب ہے۔ اتنے مال والے کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، یا 52.5 تولہ چاندی، یا 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں، سونا بھی نہیں، تو 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اتنے پیسے ہوں، سیونگز، یا پیسے نہ ہو تو مال تجارت ہو، تجارت کا مال جس کو ہم بزنس میں لگاتے ہیں، تو وہ مال ہو، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ انسان صاحب نصاب مسلمان ہو۔ کسی بھی عمل کے فرض ہونے کے لیے اسلام میں سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ کافر اسلام کی کسی حکم کا مکلف نہیں ہوتا۔ وہ نماز کا پابند نہیں، وہ زکوٰۃ کا پابند نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا حکم بجا لانے کا پابند نہیں ہے۔ تو اسلام کے کسی بھی حکم کا مکلف مسلمان ہوتا ہے، لہذا صاحب نصاب کا سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ آزاد ہو، غلام یا باندی نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، پاگل اور مجنوں نہ ہو۔ اگر کوئی انسان پاگل ہے، مجنوں ہے، اور وہ مالدار بھی ہے، کسی زمانے میں ٹھیک تھا، مالدار تھا، اتنے میں پاگل ہو گیا، تو اب اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے کسی بھی حکم کا مکلف ہوتا ہے عقل مند انسان، جو اس حکم کو سمجھ سکے۔ جو پاگل ہے وہ حکم کو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس حکم کا مکلف بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح چوتھی شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ اگر کوئی بچہ نابالغ وہ مالدار ہے، اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، اس کو کہیں سے وراثت میں ملی، یا کسی سے گفٹ میں مال ملا، یا جو بھی شکل ہو، مالدار ہے اگر بچہ، تو اس کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو یہ شرط ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تو آزاد ہو، تو اس شخص کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ مال کے لیے ضروری ہے کہ وہ ضروریات زندگی سے زائد ہو۔ جو ضروریات زندگی ہے، ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں، استعمال کا ساز و سامان ہے، گھر کے اندر واشنگ مشین ہے، فریج ہے، یا ہماری گاڑیاں ہیں، تو یہ سب ہماری ضروریات زندگی سے زائد نہیں ہے، ایکسٹرا نہیں ہے۔ یہ ہماری ضروریات زندگی ہیں، ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں تو دنیا کے قانون میں جو ٹیکس ہے وہ ان ضرورت کی چیزوں پر بھی ٹیکس عائد کرتی ہے دنیا کی حکومتیں، دنیا کے قوانین۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ جو انسان کی ضروریات زندگی سے زائد ہے اس میں زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح قرض سے خالی ہو، نصاب کا قرض سے خالی ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارے پاس 5 لاکھ مال ہے، پیسہ ہے، لیکن ہمارے پاس پہلے سے کسی کا 5 لاکھ قرض ہے، تو اس کو ہم مائنس کریں گے تو زیرو بچے گا ہمارے پاس۔ لہٰذا ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر جتنا قرض ہے اس قرض کو مائنس کیا جائے تو اس کے پاس مال بچے ہی نہ، یا بچے تو نصاب کے بقدر نہ بچے، تو ایسے شخص پر بھی، ایسے مال میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مال کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال نامی ہو، بڑھنے والا ہو۔ شریعت کی ٹرم میں، اصطلاح میں اس کو مال نامی کہتے ہیں۔ نامی کا مطلب بڑھنے والا، نمو پانے والا۔ تو مال نامی جیسے سونا اور چاندی، اس کو شریعت نے خلقی طور پر، فطری طور پر اس کو نامی کہا کہ یہ بڑھنے والا ہے۔ یا پھر تجارت کا مال ہو، بزنس کا مال ہو، مثلا کسی کی دکان ہے، چاہے کرانے کی دکان ہو، تو اس دکان میں جتنا سامان ہے سب وہ تجارت کا مال ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنا مال بنتا ہے، کتنا سامان ہے۔ یا کسی کا میڈیکل اسٹور ہے، میڈیکل پہ جتنی دوائیں دکان کے اندر ہے اس کی قیمت ہم طے کریں گے، کیلکولیٹ کریں گے، جتنا ہے اس میں سے ہم کو 2.5% ادا کرنا ہے۔
تو مال کا نامی ہونا، بڑھنے والا ہونا ضروری ہے۔ اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے اندر زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار نہیں دیا ہے۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے مال کو پاک کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس کو ہم اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں۔ اور زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مثلا ایک انسان صاحب نصاب بنا، مثلا میرے پاس آج کی تاریخ میں 5 لاکھ روپئے یا نصاب کے بقدر جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے، آپ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مارکیٹ میں معلوم کریں، 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے، 35-40 ہزار کچھ بنتے ہوں گے۔ تو اتنے مال کا جس دن آپ مالک ہوئے اس دن آپ صاحب نصاب ہو گئے، تو صاحب نصاب ہونے کے 1 سال کے بعد مال پر زکوٰۃ فرض ہے، لہٰذا اس مال کے اوپر سال کا گزرنا، 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے اس پر ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سال کا اعتبار چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ چاند کے اعتبار سے اگر جس مال پر 1 سال گزر گیا اس میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت بھی شرط ہے، ضروری ہے۔ جیسے میں اس سے پہلے بھی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر انسان دن بھر بھوکا رہے، روزہ کی نیت ہی نہیں کیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ بغیر نیت کے کوئی عمل ہوتا ہی نہیں، دن بھر اس کو بھوکے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ روزے کے لیے نیت شرط ہے، نماز کے لیے نیت شرط ہے، ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے، لہٰذا زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ جس وقت ہم زکوٰۃ ادا کریں، کسی غریب کو پیسے دیں، اس وقت ہماری نیت ہونا چاہیے کہ ہم یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کبھی کسی کو کوئی مال کسی کو ہم نے دے دیا تھا، 10,000 صدقہ کیا تھا، اور صدقہ کر دینے کے بعد اب ہم جب زکوٰۃ ادا کرنے بیٹھے تو ہم نے سوچا اچھا وہ جو ہم نے 10,000 خرچ کیا تھا، چلو اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتے، تو اب نیت نہیں کر سکتے۔ عمل کرنے سے پہلے یا عمل کے وقت ہی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے، کون اس کے مصرف ہیں؟ تو زکوٰۃ کے مصرف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں زکوٰۃ کے مصارف کو اور زکوٰۃ کے دیگر مسائل کو بیان کریں گے۔ اس ویڈیو میں اگر بیان کریں تو ویڈیو طویل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ دیگر مسائل اور باقی مسائل ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ میں سے کسی کو اور اگر کوئی ضروری سوالات ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، تو آپ کمنٹ باکس میں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، یا پرسنل پہ مجھے پوچھ کر کے یہ سوال معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ تمام عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر اس ماہ مقدس میں رمضان کے روزے اور دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔